الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی قربانی کی کھالوں کا ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے یا مدنی قافلوں کا جدول ہوتا ہے یا رمضان شریف میں مدنی عطیات کے حوالے سے، تو کئی طلباء کرام بغیر بتائے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے طلباء کرام کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو بغیر بتائے مجلس سے اجازت لے کر یا ناظم صاحب سے پوچھے بغیر تشریف لے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، گھروں میں، اور وہ ایسے خاص موقع پر شرکت نہیں کرتے؟ اور جیسے اس وقت جو یہاں موجود ہیں انہوں نے شرکت کی، ظاہر آئندہ سال بھی یہ موقع آئے گا، تو جب بھی دعوت اسلامی کو ضرورت پڑتی ہے، مدنی قافلوں کا جدول ہے، کھالوں کا جدول ہے، یا رمضان شریف کے مدنی عطیات ہیں، یا ٹیلی تھون ہیں، تو ایسی موقع پر ہمارے طلباء کرام کو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے۔ یہ تو اب اس میں بھی یہاں جو تشریف لائے ہیں نا، سب نہیں ہوں گے جنہوں نے کھالیں اٹھائی ہوں، وہ ہے مطلب اپنا بس جذبہ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ تو اب یہ کہ دیکھو نا، اب ناظمین کو بتائے بغیر مجلس کی اجازت کے بغیر گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، اور جو دیگر صاحب کھالے اٹھاتے ہیں ان کو یوں ہوگا نا کہ یار یہ نہیں آیا، پھر ہمارے ناظمین وغیرہ ان کو بھی مزہ نہیں آئے گا، دل میں تھوڑا جگہ میں کمی بن سکتی ہے۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اور یہ ایک بھاری حصہ تو آپ پر خود خرچ ہو رہی ہے۔ کھالے نہ ہوتی، عطیات کا ایک حصہ ہے مدنی عطیات کا فنڈ کا، کھالے اس کا بڑا حصہ ہے۔ یہ نہ ہوتی تو آپ کے جمعیت المدینہ کہاں ہوتے؟ یہ جو آپ پنکھے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ اساتذہ کہاں سے آئیں گے؟ ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر آپ جو مطلب اور بھی بہت کچھ مطلب یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ رعایت ہوتی ہیں، خرچے ہوتے ہیں آپ پر طرح طرح کے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو قربانی کھالیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اب کوئی اٹھائے گا نہیں تو کوئی کھال دینے میں آنے سے رہا، تو اس لیے مہربانی کریں، آپ کی اپنی مطلب یعنی کہ اس میں مدد ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، تو کھالیں اٹھائیں۔ پھر یہ کہ رمضان شریف میں بھی ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے، زکوٰۃ فطرہ لوگ دیتے ہی ہیں۔ فطرے میں خاص کر جو بستے لگتے ہیں، اسٹال، اس پر طلبہ جتنے زیادہ ملیں گے نا اور وہ بیٹھیں گے نا، اتنا فطرہ زیادہ ملے گا۔ تو لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو ان کو پہلا ٹیبل نظر آئے گا نا، بعض اوقات اس پر جمع کروا دیتے ہیں فطرہ۔ تو ہمارے جتنے زیادہ اسٹال لگیں گے نا، اتنے ہم کو فطرہ زیادہ ملے گا، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ فطرے کے ذریعے بھی ہمیں کروڑوں روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کرنے والے کرتے بھی ہوتے بھی ہیں، تو جو نہیں کرتے ان کو بھی درخواست ہے کہ وہ اس میں بھی رمضان شریف کے چندے میں بھی حصہ لیا کریں، اور ساتھ میں اساتذہ کرام بھی شفقت فرما کریں، کھالوں میں بھی اور فطرے وغیرہ میں سب مل کر ہی کریں گے تو ہوگا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، وہ یہ کہ ایک طالب علم کے لیے 12 دینی کاموں کی اہمیت، جیسے اس میں درس و بیان بھی ہوتا ہے، تو یہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اور مطالعہ، درس و بیان نہیں کرتے یا دینی کام نہیں کرتے تو بولنا بھی نہیں آتا، اور مطالعہ نہیں کرتے، بس درسیات بھی صحیح نہیں پڑھنا، اور گھر بس جا کے بیگ رکھ دینا، تو یہ کیونکہ ہمارا غیر مقیم جامعۃ المدینہ ہے، تو خصوصاً اس میں غیر مقیم طالب علموں کے لیے تربیت کا سلسلہ ہو جائے گا،
تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو تربیت ہی دے رہے ہیں. بالکل یعنی کہ 12 دینی کام طلباء کرام کو کرنا چاہیے. طلباء کرام تو زیادہ اس معاملے میں کام کر سکتے ہیں. بڑے تو ہوتے ہیں ان کی ٹینشن بھی ہوتے ہیں, ان کی نوکریاں, ان کے مسائل. طلباء تو عام طور پہ مطلب فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس کام زیادہ مطلب یہ کر سکتے ہیں. کئی تنظیمیں جو ہوتی ہے نا سیاسی خاص کر, تو وہ تو خاص طلباء پر ہاتھ رکھتی ہیں. یونیورسٹی کالج اور ان کے باقاعدہ وہاں ایک گروپ بناتی ہیں, تنظیموں کے ماتحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جذبہ بھی ہوتا ہے, طاقت بھی, ہمت بھی, جوانی بھی. بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو یہ تھکتے نہیں جلدی, بڑا آدمی تھک جاتا ہے. اس طرح یہ کہ ان سے کام لیا جاتا ہے. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. تو اس کے پاس بھی لاکھوں طلباء ہیں, ان سب سے دعوت اسلامی بھی کام لینے کی ظاہر کوشش ہم کرتے ہی ہیں کہ یہ کسی طرح کام کرنے والے بنے. اور ہمارا مقصد آپ کے سامنے مسجد بھرو تحریک ہے, جیل بھرو تحریک تو ہے نہیں. اڑا اڑی مگر یہ بھاگ جاتے ہیں جیل بھرو والے معاملات میں بھی. ہمارے طلباء بعض اوقات ادھر پتھر مار کے آ جاتے ہیں, ادھر نعرے لگا کے آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں کرو یار, یہ سب سیزن وائز ہوتا ہے, سمجھے. آپ بھلے آپ کی دعوت اسلامی بھلی, آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے کرے یار, تو کیوں بھاگتے ہیں یار. تو دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں, انشاءاللہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. سب جگہ یعنی بس اپنے میں جو کہنا چاہتا ہوں مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے. اس لیے وہ مہربانی کر کے دعوت اسلامی کی اپنے اوپر ایسی مصروفیات لے لیں. 12 دینی کام ہے, آپ کو یار سر اونچا کرنے کی فرصت نہیں ملتی. ایسے مصروف ہو جائیں, دھن سوار کر لیں کہ تب آپ پر دھن سوار ہو جائے. بس میرے کو دینی کام کرنے ٹائم دیے. انشاءاللہ یہ کہ پھر آپ کو ادھر ادھر جانے کا موقع ٹائم ہی نہیں ہوگا, اتنی مصروفیت ہوگی. دن بھر ادھر کام, دن کا ادھر کام, اور پھر رات سونا, صبح اٹھ کر پھر دیگر رات میں تہجد کے لیے اٹھنا وغیرہ. یہ مصروفیات آپ لے لیں اپنے اوپر. آپ دیکھیں کہیں ہے نا ہمارے یہاں وہ کہاوت ہے, نورو نکھود واڑے. فارغ جو ہوتا ہے نا وہ تباہی مچاتا ہے, اس کے معنی یہ ہے. تو یہ فارغین کا کام ہے. ہنگامے اڑا اڑی مطلب یہ نہیں, اپنا کام نہیں ہے. ہم حقوق العباد بڑے تلف ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں جس کا میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اس لیے مہربانی کر کے کسی کے باتوں میں نہیں آیا کریں. آپ لوگ نے کہا اس کی ضرورت بہت ہے, آج کل تو اس کی ضرورت بہت ہے. یار ہم نے سفید بال نزلے میں نہیں کیا یار, آخر مطلب تھوڑی بہت تو اندر ہے نا یار. کس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کو سمجھ نہیں پڑتی یار, آپ کو سمجھ پڑتی ہے. ایسا نہیں, اپنے بڑوں پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے کہ یہ ضرورت کس کی کب زیادہ ہوتی ہے. یہ ظاہر اور بھی تو نا جن کو سمجھ پڑتی ہے. جو شورا کے نا اپنے کو اس کی ماننی ہے. شورا کے ماتحت مرکزی مجلس شورا زندہ باد. آخر یہ کیوں وہ کام نہیں کرتے جو آپ بولتے ہیں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ سب ہم نے کوئی بازاروں سے اٹھا کر, یہ جب خوب دعوت کام کر 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 کے یہ اس میں پس پس کر سمجھے ان کی گھٹائی ہوتی رہی, پھر یہ آئے ہیں. کوئی بھی اس میں شورا میں نیا عیسائی بھائی نہیں ہوتا کہ صاحب وہ 1 سال پرانا 2 سال پرانا ہے. یہ سب برسوں پرانے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ کام کرتے 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 یہ اوپر ان کو لیا جاتا ہے. یہ بھی ہر ایک کو تھوڑی لیا جاتا ہے, جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. آپس کی مشاورت سے ہم لوگ لیتے ہیں. اور ایک بھی شورا کا رکن میری مشاورت کے بغیر اب بھی اس میں نہیں ہے الحمدللہ. میرے سے بھی مشورہ ہوتا ہے, یا آپس میں بھی مشورے کرتے ہیں, اور اس طرح مل جل کر کسی کو پاس کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو ذہن بنتا ہے بعض صاحب بھائیوں کا, پھر جب میری مشاورت میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں تو پھر نہیں بھی لیا جاتا. کسی کے میں خود نشاندہی کر دوں تو پھر وہ ترکیب اس طرح ہم لوگ بناتے ہیں, ترکیب مل جل کے الحمدللہ. اور مشاورت ہی سے کام ہوتا ہے. کام بھی ہونا چاہیے مشاورت سے کہ مشوروں میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے الحمدللہ. نازک کام ہے کیونکہ ہم کو لینا ہوتا ہے ہر ایک کوشش کر کے صاف ستھرا. ایک بھی اگر اس میں پھڈے باز آ گیا نا خدا نہ خواستہ شورا میں, تو 2 گروپ بن جائیں گے.
دو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، چار اس کے، پھر یہ ہم لوگ لڑتے رہیں گے اور جھگڑے نمٹاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد مہتاب اتاری، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی بھی طالب علم اگر آپ کی بارگاہ میں حاضری جیسے دیتا ہے میلاد حال میں یا کسی بھی حال میں جو خصوصی طور پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر کھانا کھائے یا اور کوئی کام ایسا کرے تو آپ کی بارگاہ میں تو وہ عمل کرتا ہے. وہ اپنی پلیٹ اگر کھانا کھائے گا تو پلیٹ صاف کرے گا، اس کو دھو کر پیے گا. لیکن جب عام طور پہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اس وقت وہ یہ چیز نہیں دیکھتا، نہ وہ کھانا ختم کرتے ہیں، نہ پھر وہ اس کو دھو کر پلیٹ صاف کرتے ہیں، نہ دھو کر پیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا دل کب خوش ہوتا ہے صحیح کہ جب بندہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے جب یہ عمل کرے گا، یا آپ کی غیر موجودگی میں بھی اگر یہ عمل کرے گا، تو آپ کا دل سب سے زیادہ کس پر خوش ہوتا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم کو عمل جو بھی کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ واقعی یہ ماحول میں بس کرتے ہیں، تھال بھی صاف کرتے ہیں. تو میں دعا بھی دیتا ہوں اور اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ اکیلے میں بھی یہ کرنا ہے، گھر میں بھی کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے. تو یہ ہم ترغیب بھی دلا سکتے ہیں. اب مجھے خوش کرنے کے لیے کریں گے تو نہ میں جنت میں داخل کر سکتا ہوں، نہ کسی کو جہنم سے نکال سکتا ہوں، نہ جہنم میں ڈال سکتا ہوں. میں خود مطلب میرا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا مجھے نہیں پتا. اللہ پاک سے میں رحمت کی بھیک ہی مانگتا ہوں کہ بس کرم کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کے سردار جو ہیں ان کے نام کا اصل تلفظ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل ہے یا حضرت جبرائیل؟ 3 تلفظ اس کے، جبرائیل، جبرائیل اور جبریل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اللہ ودھایو اتاری ہے، میں لاڑکانہ سے ہوں، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ میں. ماشاء اللہ. یا سیدی، آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ خود کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے کیسے ڈرایا جائے، اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اس کے بارے میں مطالعہ کریں. اور یہ کہ اب جیسے یہ آیت مبارکہ ہے، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، آج کے دن اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ پھٹ جاؤ. اس وقت 1000 میں سے 999 مجرموں میں ہوں گے الگ، ایک غیر مجرم. اس وقت میں کہا ہوں گا میرے بارے میں اللہ پاک نے کیا طے فرمایا. خفیہ تدبیر مانے اللہ پاک کا چھپا فیصلہ، اس کے فیصلے میں میرے بارے میں کیا طے ہے یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یوں بندہ اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ کہیں مجرموں میں مجھے الگ نہ کر دیا جائے. پھر یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان سلامت جائے گا یا نہیں ہمارا، اور یہ رب کو پتہ ہے ایمان سلامت ہمارا رہے گا نہیں رہے گا. اس طرح کی باتیں غور کر کے، جنت دوزخ کے بارے میں غور کر کے، نعوذ باللہ اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تزکیہ نفس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. قد افلح من تزکا، ہے نا، بے شک اس نے فلاح پائی اس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کیا گناہوں سے. تو اس میں تو وظیفے سے اگر یہ ساری منزلیں طے ہو جاتی، عمل کون کرے گا؟ تو یہ کہ تقوی کی منزل پانے کے لیے تو جد و جہد کرنی پڑے گی. یوں تو ہر مومن متقی ہے، اس نے کفر کو ترک کیا ایمان لایا، وہ ان مانو کر یہ بھی متقی ہے. تو متقی کے یہ جو اقسام ہے وہ پھر اعلیٰ درجے کا جو تقوی ہے کہ شبہات سے بھی بچے بندہ. یہ اب اس دور میں تو شبہات سے بچنا تو ممکن نہ رہا، حالات ایسے ہو گئے. تاہم یہ کہ مطلب یہ کہ جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو بچائے، گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، نیکیاں ترک نہ کرے، سستیاں نہ کرے، فرض کے ساتھ نوافل سنن وغیرہ کی پابندیاں کرے. پھر اس نے اخلاق
سب سے بڑا مسئلہ تو اس نے اخلاق کا ہے. ابھی تو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی تو گم جاتی ہے. سارا تقوی جو ہے وہ کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے معاشرت دور دور تک اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا. اس معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ہر معاملے میں لوگوں کی رعایت کرنی ہے، تکلیف سے تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال کون کرتا ہے. مثال کے طور پر ٹریفک جام ہو گیا، بم بجاتے رہتے ہیں نا، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. یہ بھی اس نے معاشرت کا حصہ ہے کہ یہ نہ ہو، صبر کرے. کسی کے گھر کے آپ آگے گاڑی کھڑی کر دی، اس کو تکلیف، اس نے معاشرت آ گئی. قربانیاں کی، گلی میں خونا خون کر دیا، صفائی بھی نہیں کی، لوگوں کو تکلیف، گاڑیوں کو تکلیف. اس نے معاشرت کا تقاضا یہ تھا کہ اول تو اسی جگہ ہم کرتے نہیں کیا، تو اب یہ کہ ایسی جگہ کیا کہ جہاں لوگوں کے آمد و رفت نہیں، تکلیف نہیں ہے، پھر اس کو بھی صاف کر دیں. الحمدللہ ہمارے یہاں جانور ذبح ہوئے، فوراً کٹتے جاتے ہیں، صفائی ہو گئی، چونا بھی چھڑک دیا. پہلے دن جو کیا اس پہ پہلے ہی دن چونا چھڑکا گیا. دوسرے دن جو اونٹوں کو نہر کیا گیا اس پہ بھی صفائی کر کے چونا چھڑک دیا گیا. اگر سب یہ کام کرے نا تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر ایسا کرتے نہیں. اوجڑیاں سڑتی رہتی ہیں، بدبو سے محلہ پریشان ہے، علاقہ پریشان ہے، لوگ پریشان. تو یہ سب اس نے معاشرت میں آ جاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے. راحت پہنچاتے کہاں ہیں؟ گوبر اڑا دیا، کسی کی دیوار خراب کر دی، جانور کٹا، خون سے دیوار آلود ہو گئی. سب مسائل ہی مسائل. نیکی کرنے میں بھی مسائل بہت ہوتے ہیں. اب محفلیں جماتے ہیں رات کو، آدھی رات تک فل ساؤنڈ پر نعتیں پڑی جا رہی ہیں. عاشقان رسول جو ٹھہرے ہم، سونے پر پابندی. کسی نے نیند کی گولی کھائی ہے اس کو بھی نہیں سونے دیں گے ہم، عاشقان رسول ہیں، نعتیں پڑھیں گے. کیوں؟ مطلب ساری رات دھمالے کرتے ہیں علاقوں میں. یہ تو میں برسوں سے سمجھاتا رہتا ہوں، یہ نہیں کرنے کے کام. نعت پڑھنی ہے، اللہ کے لیے نعت پڑھنی ہے نا، گھر میں پڑھو. مسجد میں محفل کرو، محفل کرنی ہے بالکل کرنی چاہیے، مسجد میں کرو. باہر ساؤنڈ مائک نہیں، گھر مسجد کے اندر ہو تو آواز پہنچے. اچھا میدان میں کرو، کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو. میدان ایسا ہو اب لاکھ آدمی جمع کر کے محفل جماؤ، اور میدان ایسا ہو کہ جہاں قریب میں گھر نہ ہو. کرو، کون منع کرتا ہے؟ کرنی چاہیے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. لیکن عبادت تو جب بنے گی نا جب شریعت کے بالکل عین مطابق ہوگی، ورنہ تو پھر وہ جو یہ حقوق العباد جو اس میں تلف ہو رہے ہیں، حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، لوگوں کے راستے گھیر کر وہ ہم نے اسٹیج لگایا ہوا ہے، وہ دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم ہیں عاشقان رسول. یہ سب کو سمجھنا پڑتا ہے. اگر ہمارا نعت خوان سنبھل جائے نا یہ محفلیں ساری سنبھل جائیں گی. جو ایسا نعت خوان ہو جس کے لیے محفل جمتی ہے، وہ اگر بات کرے نا اتنے بجے تک میں رہوں گا اور میں پھر چلا جاؤں گا، 11 بجے تک، 12 بجے تک، ایک بات ہے، جیسا موقع جیسا علاقہ. لیکن میں محلے میں نہیں نعت پڑھوں گا، میں اس جگہ نعت نہیں پڑھوں گا جہاں مائک کی آواز لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. ارے نعتوں سے تکلیف ہوتی ہے، نعتوں سے نہیں ہو رہی تکلیف. آپ کا جو مائک بھون بھون کر کے جو گونج رہا ہے نا اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور نعت شریف کی آواز بھی، تلاوت کی آواز بھی، کسی کو سونا ہے تو وہاں زور سے ہم نہیں کر سکتے، ہماری آواز سے تکلیف ہوتی پہنچے گی. قرآن سے تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی کہ بے آئی نہیں، نعت شریف سے نہیں پہنچ رہی، آواز سے پہنچ رہی تکلیف. یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت خوان اگر یہ سنبھال لینا کہ اس طرح جن کی وجہ سے محفل جمتی ہے وہ کم نہیں آئیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں. اگر اس کے کہے کہ خلاف ہوا ہو تو، لیکن ظاہر ہے کہ نہ انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آ کے دعوت دے ہم کو. ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھا سکتے ہیں، ہم سب کو سمجھاتے رہتے ہیں. کسی فرد کو تو میں کہہ نہیں رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی اپنے پر اوڑھ لے تو کیا کر سکتا ہوں. ایسے کئی نعت خوان ہیں جن کی وجہ سے محفلیں جمتی. یہ آئے گا تو لوگ آئیں گے اشتہار میں
के नाम ये वो सब होते हैं। इसी तरह जलसे में भी अगर इसी तरह की एहतियातें होनी चाहिए, जाहिर कोई भी मुकर्रिर हो, एहतियात तो होनी चाहिए कि इसको कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अंदाज होगा तो मैं हाजिर हूँगा, तकरीर करूँगा। हम लोग मतलब ये चौक इज्तिमा वगैरह ज़ाहिर करते हैं, इसमें यही तरीके हैं कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, रास्ते लोगों के बंद नहीं कर रहे। अब कहीं कर लेते हो बेहतियातियाँ, तो जो करता है उसका अपनी मतलब यानी कि खता है। मदनी मरकज़ पर इसका कोई ब्लेम नहीं है। मदनी मरकज़ ने अपने जो भी तरीक़ेकार अल्हम्दुलिल्लाह में बताता रहता है। ये सब तकवा ही की मतलब, बल्कि गुनाह से बचना मेन तकवा तो ये है। यहाँ तो नेकी करते करते कई गुनाह हमसे हो रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सैयदी, तज़किया के ताल्लुक़ से पूछा गया तो बाद इस्लामी भाई कुछ खुसूसी वजीफ़े के तालिब होते हैं कि अमीर अहले सुन्नत को ख़ास वजीफ़ा मुझे अता फरमा दें। खास वजीफा पांचों टाइम पहली सफ में बाजमात नमाज पढ़ना, इससे बड़ा कोई वजीफा आपके पास हो तो मुझे बता दीजिए। और ये तो करना नहीं है करने वाले काम। आप बोलो कि मैं 100 मरतबा ये पढ़ लूँ तो तकवा का ताज बल्कि विलायत का ताज सजा कर बैठ जाओ, लोग मेरे वसीले से दुआ करें तो कबूल हो जाए। इससे वजीफे तो मेरे को नहीं आते। ये भी होता है कि शेख की तरफ से इजाज़त भी हो जाए तो इस वजीफ़े की इजाज़त भी सबको अता फरमा। इस वजीफे की इजाजत, इस वजीफे की तो ताकीद है यार। ये इस वजीफे की मेरी तरफ से मेरे तमाम वाबस्तगान को इजाजत है कि पांचों टाइम इस्लामी भाई जो है पांचों टाइम मस्जिद में पहली सफ में तकबीर उला से नमाज पढ़ा करें। इस वजीफे में इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और यही नहीं आता यार, इलाकों में झगड़े होते हैं, ये आपका मुबल्लिग नजर नहीं आता, फजर में कहाँ होता है, बाज़ जगह ये भी होता है, तो फिर लोग ज़रा करीब नहीं आते। हाँ कोई शरई उज़्र है वो एक अलग सूरत है, मजबूरी है कोई, लेकिन जनरली तो सबको मजबूरी नहीं होती। सुस्ती भी मजबूरी है? नहीं, सुस्ती मजबूरी नहीं है। पापा, अगर नेक अमाल के रिसाले का रोज़ाना जायज़ा ले और नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो क्या ये तज़किया नफ्स में आएगा? तज़किया नफ्स में तो वो एक अलग सूरत है। पहली सब में नमाज पढ़ना ये भी इसको तज़किया नफ्स ही तो नहीं कहेंगे ना, वो मतलब उसकी अपनी जो भी तफसीर हो, शरह हो, लेकिन ये कि नेक अमाल भी मुत्तकी बनाने वाला एक मतलब जरिया है कि नेक अमाल का रिसाला लें और नेक अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। रोज़ाना अपने नेक अमाल का जायज़ा लें और खाने पुर करें। इस्तिकामत का भी इंशाअल्लाह इस तरह सबब बनेगा। कौन कौन सा कम है उसको बढ़ाएं और इखलास के साथ करते जाएं, अल्लाह करेगा तो इसमें भी तकवा हासिल होगा। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से बचाती है। अब इसकी भी ज़रा वो तफसीर कि नमाज ऐसी हो कि वो हो भी नमाज। अब एक तादाद है जिसको नमाज पढ़ना ही नहीं आती, कहीं पढ़ ही नहीं रहे होते, और ऐसी फाहिश गलतियां होती है कि नमाज फासिद हो जाती है। जब नमाज ही ना रही तो गुनाह से बचाएगी कैसे? तो नमाज बेशक सही नमाज हो, सही उसूलों पर सही आदाब के मुताबिक पढ़ी जाए तो बेशक वो भी हमें तकवा की मंजिल दिलाएगी, गुनाहों से बचाएगी। कि जैसे आप पहले हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती फ़ारूक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हाजी ज़मज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका अंदाज़ था निगाहें झुकाने वाला और आपको बड़ा पसंद था। आपका अपना भी अंदाज़ ऐसा ही है, तो बापा अभी भी आपको ऐसा ही अंदाज़ पसंद है। और मुरीदीन जब सामने बैठते हैं पीर के अपने, तो उनको पता होता है कि बाज़ औक़ात थोड़ा वक़्त मिलेगा, बस ये चंद लम्हे होंगे, चंद घड़ियाँ होंगी पीर मुर्शिद की ज़ियारत करने के लिए सामने बैठ के। तो दिल में ख्याल होता है कि बस पीर मुर्शिद का चेहरा जो है इसको नज़रों में बसा ले बंदा। तो आप ये रहनुमाई फरमाएँ कि अगर आपको मौका मिलता गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चंद गुरबत की घड़ियाँ गुजारने का, तो बापा आपका अंदाज़ कैसा होता?
کیا آپ نگاہیں جھکا کے بیٹھے رہتے یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب زیارت کرتے ہیں؟ اللہ کرے موقع ملے آمین۔ تو اگر نگاہیں ہر وقت جھکا کر ہی مطلقاً رکھے آدمی پھر وہ زیارت کیسے ہو؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض کا دیکھا گیا ہے کہ جس طرح دینی کتابوں کا قرآن و حدیث کا ادب ہونا چاہیے، اس میں بڑی کمی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بیگ میں قرآن و حدیث قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں، جیسے تعلیمات قرآن ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، مگر طلبہ جو ہیں وہ بیگ قدموں میں رکھا ہوتا ہے بعض اوقات اور سمجھتے ہیں بیگ میں کتابیں ہیں، اور پھر بعض اوقات اس بیگ کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھا ہے کہ ایک ڈیسک پڑا ہوا ہے جو کہ 1 فٹ صرف زمین سے اونچا ہے، اور اس پر قرآن بھی پڑا ہوا ہے، تو اس کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ بھی جاتے ہیں بعض اوقات اور کہتے ہیں قرآن تو ڈیسک کے اوپر پڑا ہوا ہے، قرآن اونچا ہے۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ کس حد تک ایک طالب علم کو دینی کتابوں کا ادب کرنا چاہیے تاکہ اسے کما حق و علم دین حاصل ہو سکے۔ بادب بانصیب، علم دین کی کتاب بھی زمین پر رکھنا منع ہے، بے ادبی ہے، اور قرآن کریم کا اس طرح بیگ میں معاذ اللہ پاؤں میں رکھے ہوں، یا قرآن و حدیث کی کتابیں یا دین کی کتابیں، اللہ اور رسول کا نام بھی ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تکیہ رکھنا اسی لیے شروع کیا میں نے، اصل وجہ یہی رہی کہ اس پہ جیسے کوئی دینی کتاب ڈائریاں رکھ کر میں بیان کرتا تھا نا دیکھ کے، تو یہ اس کو میں ٹانگوں پر اپنی رانوں پر رکھنا مطلب پسند نہیں تھا مجھے۔ کیوں؟ مطلب پہلے ٹیبل ہو اس طرح کے جو اسٹیجوں پر بیان کرتا تھا نا، خالی میرا خیال ہے کرسی صوفہ یہی رکھ دیتے تھے، تو یوں ڈائری دیر تک رکھنا یہ ہاتھ میں مشکل تھا، اور ٹانگوں پہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسے رکھوں یار، تو یہ پھر یہ تکیہ اس میں سمجھو کہ کام آیا۔ اب وہ تکیے کی عادت پڑ گئی ہے، اب یہ بھی لکھ رہا ہوں اللہ اللہ، یہ تکیہ مجھے تعاون کر رہا ہے، تو اس میں مطلب خود ہی ذہن بنے۔ میں تو کوئی بھی تحریر ہو نا، جیسے شاپر ہوتے ہیں، میں جب سوتا ہوں تو میری عادت ہے کہ عام طور پہ ہٹا ہی دیتا ہوں، اس کی طرف بھی پاؤں کرنا مجھے مزہ نہیں آتا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں اپنے جو کپڑے اتارتا ہوں، امام شریف اتارتا ہوں سونے کے لیے، اس کو بھی اپنی ٹانگوں کی سیدھ میں اگر ہو تو ہوتی نہیں ہے، ایک ٹیبل ہے میرا تو وہ تھوڑا فاصلے سے، لیکن کبھی ہو جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے نماز کے کپڑوں کی طرف بھی میرے پاؤں نہ ہو، میرے امامے کی طرف بھی میرے پاؤں نہ ہو، کسی کے امامے کی طرف، یہاں تک کہ حسن رضا کا امامہ بھی میں ہٹا دیتا ہوں، سب دینے کے میرے پاؤں کی رینج میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، یہ بہت میرا ہے، مطلب الحمدللہ میری عادتوں میں شامل ہے۔ حاجی عبید رضا میرے ساتھ امارات میں تھے، تو اس طرح کی کوئی بات نکلی تھی ایک بار پاؤں کرنے کی، تو انہوں نے بولا باپا میں تو کوئی تعویذ پہنا ہوتا ہے نا اسلائی بھائی، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتا، تعویذ ہمارے یہاں تو تعویذ تو یہ اللہ رسول کے نام ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، اس میں تو تعویذ بھی اتروا دیتا ہوں، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ اب میری حد تک سمجھو چند ایک ہوتے ہیں ان کی حد تک ہے، عمل ہے اس میں نہیں کرتے ہیں۔ آب زمزم شریف کے کین رکھے ہوئے ہیں، یہ حج میں تو آزمائش ہوتی ہے، اس میں بچ نہیں سکتا آدمی، اور اتنے مطلب سامان سونے کی جگہیں اور پرابلم ہوتا ہے، لیکن میری حد تک امکان الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کسی چیز کی طرف پاؤں نہ آئے، کوئی اس طرح کا کاغذ میرے پاؤں میں نہ آئے۔ لیکن لوگ یہ ڈبوں کو ٹین پیک ہیں، یہ حرمین طیبین کی بات کرتا ہوں، پیتے ہیں،
عربی لکھا ہوتا ہے, مسنے کا نام لکھا ہوتا ہے کمپنی کا یا فیکٹری کا, مدینہ منورہ, مکہ مکرم لکھے ہوتے ہیں, تو لاتیں مار رہے ہوتے ہیں, بوتلوں کو اٹھا کر کے لات مارتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. ان میں یہ عربی عبارات اور یہ الحمدللہ میں نے ڈبے بہت پہلے چھوڑ دیے اس طرح کے پینا. اور مطلب مجھے یاد پڑتا میرا ایک کوئی کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ یار میں پیوں گا تو اس کو رکھوں گا کہاں, لام مولا یہ پھینکنا ہی پڑے گا, ٹھنڈا تو کر نہیں سکتے. یہ کہ پھر یہ لکھا ہوا یوں ہے, اس کا ادب کیسے ہوا, ایک یہ بھی سوچ بنتی تھی. خیر اب اس کے نقصانات بھی اتنے پینے کے تو ہم مطلب احتیاطی کرتے ہیں. میں تو خیر وہ ٹھنڈی بوتلیں اور یہ پینا ایک زمانہ ہو گیا چھوڑ دیا ہے. کبھی سامنے آ گئی پی لیا تو ایک آدھ گھونٹ پی لیا, اور بھی کبھی کبھار کئی مہینوں میں شاید اس کی نوبت آتی ہو. دوبارہ لے کے بعد اب بانسی تو یہ کرنا ہے. اور چھوٹی یعنی قرآن کریم یا دینی کتاب اتنی نمایاں اونچی ہو اس کی طرف پاؤں کرے, اس کی طرف پاؤں کرنا کہلائے نہیں, اونچا اونچا ہو. یہ جو آپ بتاتے ڈیسک تو بہت نیچا ہوتا ہے, اس کی طرف پاؤں کرنا تو واقعی سونے میں سمجھ میں نہیں آ رہا. مزید اونچا کبٹ وغیرہ میں رکھتے مطلب پاؤں نہ ہو, دینی تحریرات کی طرف بھی پاؤں نہ ہو. اسی طرح مطلب یہ کہ جتنا ادب کریں گے علم کی برکتیں ملیں گی, اور بعض صورتوں میں تو بے ادبی گناہ بھی ہوتی ہے. بابا آپ جیسے عام دینی کتابوں کی تعظیم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گود میں رکھنا پسند نہیں فرماتے, تو قرآن کریم کی تعظیم کے حوالے سے آپ جملوں کا انتخاب کرنے میں بھی بڑی آپ کا دیکھا ہے کہ آپ ادب والا تعظیم والا لفظ استعمال فرماتے ہیں. تو اب ایک عام کوئی دنیاوی کتاب پڑھی ہو تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور قرآن کریم کے حوالے سے آپ کیا تربیت فرمائیں گے؟ جی ہاں, یہ پڑھا ہے لیکن کم از کم یہ الفاظ ہو کہ رکھا ہے. اب وہ تشریف فرما ہے یہ انسب, لیکن ان لوگوں میں یہ کہا جائے جن کو سمجھ پڑتی ہے, کیونکہ ایک نے میری بتی جلا دی تھی خصوصی میں, وہ شاید اندرون سندھ کے کہیں کے سمجھ تھے ہے نا, تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں نا قرآن کریم تشریف فرمائے, تو ہمارے یہاں یہ نہیں سمجھتے. بولے تشریف تو آدمی رکھتا ہے, جی یہ قرآن کریم کیسے تشریف رکھتا ہے؟ تو اس پر میں نے سوچا کہ یار سب کو لے کے ساتھ چل جائے. تو اب میں تشریف فرما یہ بولتے ہوئے تھوڑا احتیاط کرتا ہوں, موقع کی مناسبت سے بول بھی دیا, میں وضاحت کر دی کہ یعنی رکھا ہوا ہے. تو پڑھا ہے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا. دینی کتاب پڑھی ہے, حدیث کی کتاب پڑھی ہے, یہ بلکہ رکھی ہے. اب میں نے ایک صاحب تھے مطلب اہل علم ہیں, مفتی ہیں اور استاذ ہیں حدیث پڑھانے والے, اپنے دعوت اسلامی کے نہیں ہیں لیکن ہیں مطلب سنی ہیں. میں ان کے یہاں ایک بار تھا, یہ مشکات شریف کی کتاب, وہ منظر مجھے بھولتا نہیں ہے, برسوں پرانی بات ہے. تو کتاب یوں اپنے ڈیسک پر چھوڑ دی, مجھے مزہ نہیں ہے یار, ابھی تک یہ منظر مجھے حفظ ہو گیا یار. حدیث پاک کی کتاب ہے, اوپر سے چھوڑ دینا ٹھا کر کے آواز پیدا ہو. ادب, جتنا ادب کریں گے فائدہ. چومنے میں بھی حرج نہیں ہے, ہر وقت چومتے نہیں ہے خیر, تو سلیقے سے رکھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ